بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف یونیورس اسپیک۔ تو چلیے اہرام مصر کے طلسماتی جادو کے لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اگر میں اپنی دنیا میں نہ پہنچا تو تابوت کے دروازے سے گزر کر کون سی دنیا میں پہنچ جاؤں گا؟ اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ روح جا چکی تھی۔ یہی بڑی غنیمت تھی کہ اس نے مجھے اپنے زمانے میں جانے کا راستہ دکھا دیا تھا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ طلسماتی مہرہ جیب سے نکال کر منہ میں رکھ لیا اور غائب ہو گیا۔ ایسا میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہوں۔ میں نے لنڈن برج کے ذریعے دریا پار کیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر آنے کے بعد میں نے بڑے گرجا گھر کی تلاش شروع کر دی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے ایک گرجا گھر کا مینار دکھائی دیا۔ میں نے گرجا گھر کے عقب میں آ گیا۔ وہاں واقعی ایک بڑا وسیع قبرستان تھا۔ یہ بڑا پرانا قبرستان تھا اور اس میں بڑی نامور شخصیات دفن تھی جن کے نام میں نے قبر کے کتبوں پر پڑھے۔ آخر مجھے وہ قبر مل گئی جس پر چاندی کے سلیب نصب تھی۔ یہ کسی بزرگ راہب کی قبر تھی۔ قبر کا سارا تعویذ پتھر کا تھا۔ میں نے قبر کے سرہانے کی طرف آ کر دیکھا۔ یہاں ایک پتھر کا زینہ نیچے کے چھوٹے سے دروازے کی طرف جاتا تھا۔ دروازہ بند تھا اور اسے تالا لگایا ہوا تھا۔ میں بند دروازے سے گزر کر دوسری طرف تہخانے میں آ گیا۔ یہ ایک تنگ سا تہخانہ تھا۔ اوپر والی قبر کے تعویذ کے بالکل نیچے بزرگ راہب کی قبر تھی جس پر سلیب لگی ہوئی تھی۔ میں نے سامنے والی دیوار پر نگاہ ڈالی۔ دیوار کے ساتھ واقعی ایک تابوت سا لگا ہوا تھا۔ میں نے تابوت کے ڈھکنے کے ایک پٹ کو کھولا تو اندر ایک دروازہ سا دکھائی دیا۔ دروازے کی دوسری جانب کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گہری سلیٹی رنگ کی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ قدرتی طور پر میں دروازے میں گزرنے کے بارے میں کہیں سوچنے لگا کہ کسی نئی آفت میں نہ پھنس جاؤں، لیکن بھٹکتی ہوئی روح نے بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اگر تمہاری قسمت نے تمہارا ساتھ دیا تو تم اپنے زمانے میں پہنچ جاؤ گے۔ ایک طرح سے یہ جوا ہی تھا۔ اگر پاسا میرے حق میں پڑ گیا تو ٹھیک ہے، پاسا پلٹ گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تابوت کے دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ وہاں رک بھی نہیں سکتا تھا۔ کیسے رک سکتا تھا؟ نہ ماضی کا علم تھا، نہ مستقبل کا کچھ پتہ تھا، نہ حال میرے حق میں تھا۔ آخر یہی فیصلہ کرنا پڑا کہ اللہ کا نام لے کر دروازے میں سے گزر جاتا ہوں۔ قسمت میں جو لکھا ہوگا مل جائے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ قدم تابوت کی طرف بڑھایا، آنکھیں بند کی اور دروازے کی جانب پاؤں آگے کر کے ٹٹولا کہ وہاں کیا ہے۔ وہاں میرا پاؤں ایک زینے کی طرف جانے لگا۔ یہ زینہ نیچے کو اترتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ زینے سے اترنے لگا۔ مجھے گرمی سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے طلسماتی مہرہ منہ میں نہیں رکھا ہوا تھا۔ میں ظاہری حالت میں تھا۔ زینہ نیچے ہی نیچے اترتا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا اور آخر زینہ آ گیا۔ اس کے آگے میں نے پاؤں رکھا تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے یہی کچھ سمجھ کر پاؤں رکھا کہ آگے بھی زینہ ہوگا، مگر وہاں خلا تھا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر پڑا۔ دہشت کے مارے میری چیخ نکل گئی، مگر وہاں کوئی مجھے سننے والا نہیں تھا اور نہ مجھے سہارا دینے والا تھا۔ میں نے خلا میں 2-3 کلابازیاں کھائیں اور نیچے گرتا چلا گیا۔ ایک بار آنکھ کھولنے کی کوشش کی مگر دھند میں آنکھیں ایسے جلنے لگیں جیسے وہ کوئی آنسو گیس ہو۔ میں گھبراہٹ میں اپنے سر کو بازوؤں میں چھپا لیا تھا کہ اگر کہیں کسی سخت زمین پر گروں تو میرا سر بچ جائے۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر رکھی تھیں۔ میں کلابازیاں کھاتا نیچے ہی نیچے گرتا چلا جا رہا تھا۔ خوف سے میرے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک میرا جسم کسی نرم شے سے ٹکرایا اور میں جیسے روئی کی طرح کسی نرم ڈھیرے پر گر پڑا۔ دیر تک آنکھیں بند کی وہیں پر پڑا رہا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ آنکھیں کھولتے ہوئے ڈر تھا، لگ رہا تھا کہ خدا جانے یہ کیا نظر آئے گا۔ جسم کو گرمی لگ رہی تھی، نہ سردی لگ رہی تھی۔ کانوں میں ایسی آواز تھی جیسے کہیں تیز آندھی چل رہی ہو۔ آخر میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دیں۔
کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان بھورے رنگ کے عجیب و غریب قسم کے بادلوں سے چھپا ہوا ہے۔ فضا میں میلی کچیلی سی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ اسی دھند میں چند ایک درختوں پر نظر پڑی۔ یہ درخت ٹھنڈ منڈے تھے اور ایسے جھکے ہوئے تھے جیسے کسی بیماری کی وجہ سے کبڑے ہو گئے ہوں۔ کئی پرندوں کے پروں کے جڑے ہوئے ڈھیر پر گر پڑا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور چاروں طرف دیکھا۔ کبڑے درختوں کے پیچھے ایک میدان سا نظر آیا۔ سوچا وہاں چل کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سی جگہ ہے اور میں کس زمانے میں آ گیا ہوں۔ دل بار بار دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ یہ میرا اپنا ہی زمانہ ہو۔ میں آہستہ آہستہ چلتا کبڑے درختوں کے قریب سے گزرتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسے محسوس ہوا جیسے کبڑے درخت سانس لے رہے ہوں۔ سامنے کھلا میدان تھا۔ اس میدان میں نہ کوئی گھاس تھی، نہ ریت تھی، نہ کوئی سبزہ تھا۔ عجیب قسم کی نسوانی رنگ کی مٹی کی تہ بیٹھی ہوئی تھی۔ فضا کی نسوانی ہو رہی تھی۔ کچھ پتہ نہ چلتا کہ دن ہے یا رات ہے، صبح ہے یا شام ہے۔ میں نے اوور کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر طلسمتی مہرہ ٹٹولا۔ طلسمتی مہرہ میری جیب میں ہی تھا۔ کسی ناگوار مصیبت کے وقت یہ میرے کام بھی آ سکتا تھا، کیونکہ فضا بڑی ڈراؤنی اور عصبی تھی۔ وہاں کسی بھی قدم پر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ساری فضا پر آسیب سا چھایا ہوا لگتا تھا۔ اچانک مجھے بالکل ویسا ہی احساس ہوا جیسے آدھی رات کو بھٹکتی ہوئی روح کے قبرستان میں سے گزرتے وقت ہوا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں رک گیا۔ قدموں کی آہٹ بھی رک گئی۔ میرے دل نے تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں 2 قدم چلا تو پھر وہی چاپ سنائی دینے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کون ہو؟ اس کے جواب میں کسی نے لمبا سانس لینے کی آواز آئی۔ دہشت سے میرا جسم سن ہو گیا۔ میں تیز تیز چلنے لگا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میں جتنا تیز چلنے کی کوشش کرتا ہوں میرے قدم اتنے ہی آہستہ ہو جاتے ہیں۔ میرے قدم بوجھل ہونا شروع ہو گئے، جیسے زمین کی کشش بڑھ گئی ہو۔ میں گھبرا گیا۔ یا اللہ، یہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں؟ مجھے تھوڑا زور لگا کر قدم اٹھانے پڑ رہے تھے۔ میں رک گیا اور غور کرنے لگا کہ ایسا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں اسی طرح اپنے آپ کو کھینچ کر چلنے لگا کہ شاید آگے جا کر زمین کی کشش نارمل ہو جائے۔ 10-12 قدم چلنے پر مجھے آگے نسوار دھند میں کوئی شے نظر آتی تھی۔ اتنے میں ہی میرا سانس پھولنے لگا۔ اب میں ایک ایک قدم کر کے چلنے لگا۔ 15-20 قدم چلنے کے بعد نسواری دھند ذرا سی چھٹی تو مجھے 3 بڑے پتھر نظر آئے جو زمین سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ قریب جا کر دیکھا تو یہ 3 خوفناک چہروں والی عورتوں کے مجسمے تھے جو آدھے زمین کے اندر دھسے ہوئے تھے اور آدھے زمین سے باہر تھے۔ عورتوں کے بال لمبے نوکیلے کانٹوں کی طرح اور ان کے سروں پر کھڑے تھے۔ آنکھوں کی جگہ تاریک سوراخ تھے اور ان کے سیاہ لکڑی کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، جیسے اپنے آپ کو زمین سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایسی ڈراؤنی عورتوں کے مجسمے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ خوف کے مارے میرے پاؤں من بھاری ہو گئے۔ بڑی مشکل سے ہمت کر کے میں نے قدم اٹھا کر اپنے آپ کو آگے کی طرف کھینچا اور ان مجسموں کے آگے سے گزر گیا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ نظر نہ آنے والے کسی اندھیرے آسیب کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں ایسے چل رہا تھا جیسے آدمی کے گھنٹوں تک کسی دلدل میں پھنسا ہوا چل رہا ہو۔ بڑی مشکل سے میں نے 50-60 قدموں کا فاصلہ طے کیا۔ قدموں کے بوجھل ہو جانے کی وجہ سے اتنے میں ہی میرا سانس پھول گیا تھا۔ ہلکی نسوار دھند نے مجھے سامنے ایک عمارت کا ہیولہ دکھائی دیا۔ میں ایک قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ یہ ایک کچا کوٹھا تھا جو ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ اندھیرا کافی زیادہ تھا۔ عجیب ویرانی سی برس رہی تھی۔ میں تھک گیا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں جیب سے طلسماتی مہرہ نکال کر منہ میں کیوں نہیں رکھ لیتا۔ اس طرح میں غائب ہو کر ہلکا بھی ہو جاؤں گا، اور اگر یہاں کوئی عصبی مخلوق رہتی ہے تو اس کو نظر بھی نہیں آؤں گا، اور یوں اس سے محفوظ بھی ہو جاؤں گا۔ میں حیران ہوا کہ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ اندر ڈالا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ طلسمتی مہرہ جیب میں نہیں تھا۔ خدا جانے وہ کہاں اور کیسے میری جیب میں پڑے پڑے غائب ہو گیا تھا۔ طلسمتی مہرہ گم ہو جانے سے میرے واپس اپنے زمانے اور اپنے ملک پہنچنے کی آدھی امید تو ختم ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ اسی طلسم کی وجہ سے ہوا تھا
جس طلسم نے مجھے اگلے زمانے سے نکال کر اس عجیب و غریب دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے کچے کوٹھے کے آسیبی کھنڈر کے قریب کھڑے کھڑے ایک بار پھر اپنی جیبوں کو تلاش کیا۔ طلسمتی مہرہ واقعی غائب ہو چکا تھا۔ اس لمحے مجھے ایک بار پھر اپنے پیچھے کسی غیبی مخلوق کے سانس لینے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز سنائی دی۔ میں بغیر سوچے سمجھے آسیبی کھنڈر میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں کھنڈر کے دروازے میں داخل ہوا، ساری فضا فلک شگاف چیخوں سے چیخ اٹھی۔ یہ چیخیں اتنی بلند اور خوفناک تھیں کہ بے اختیار میری چیخیں نکل گئیں۔ میں چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے اس طرح چیخ رہا تھا جیسے کوئی بری طرح میرے جسم کو چھریوں سے کاٹ رہا ہو۔ پھر میں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، لیکن چیخوں کی آواز بند نہ ہوئی۔ میں زمین پر دونوں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ میرا ہاتھ اپنے دائیں بازو پر لگا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے ہوش اڑ گئے کہ میرا تعویذ، جسے میں ابھی تک کاہن کابوس کے حملوں سے بچایا ہوا تھا، وہ بھی غائب تھا۔ طلسمتی مہرے کے ساتھ میرا تعویذ بھی غائب ہو گیا تھا، اور اب میری حالت کسی ایسے سپاہی کی سی تھی جس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو اور اسے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہو۔ میری چیخیں بند ہو گئی تھیں، لیکن دہشت کی وجہ سے میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ فضا کو لرزا دینے والی انسانی چیخیں مانند پڑنے لگیں، پھر غائب ہو گئیں، اور اس کے بعد مرگ آلود سکوت چھا گیا۔ ایک ایسا سکوت تھا جس کے سامنے خاموشی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ کچھ دیر یہ موت کا سناٹا طاری رہا، پھر ایسی آواز آنے لگی جیسے کوئی دل دھڑک رہا ہے۔ میں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بھی بند ہو گئی، پھر وہی بھیانک سکوت طاری ہو گیا۔ باہر جو نسوانی رنگ کی دھند چھائی ہوئی تھی وہ سیاہ ہونے لگی، پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے سے بھی باہر کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اچانک دو عورتوں کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ عورتیں دروازے کے باہر کھڑی آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ ان کی آواز کڑک اور کھڑکھڑاتی باتیں کرنے کی تھی، اور پہلے ہر عورت کے حلق سے سیٹی کی آواز نکلتی تھی۔ ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی تھی، ملا ملا، اسے تم کھاؤ گی یا میں کھاؤں؟ دوسری عورت نے کہا، ملا ملا، اسے میں کھاؤں گی۔ پہلی عورت نے کہا، ملا ملا، آدھا تم کھانا پھر آدھا میں کھاؤں گی۔ دوسری عورت نے ایک بھیانک چیخ ماری اور کہا، ملا ملا، اوپر والا حصہ میں کھاؤں گی۔ پہلی عورت کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز آئی، اوپر والا حصہ آدھا تم کھاؤ گی، آدھا میں کھاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں عورتوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ ایسے رو رہی تھیں جس طرح کوئی اپنے جوان کی موت پر بین کرتا ہے۔ اس طرح آواز میرے جسم پر لرزہ طاری کر رہی تھی۔ میرا جسم اپنے آپ کانپنے لگا اور میں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ باہر آسمان پر بجلی کی طرح کوئی شے چمکتی اور پھر دیر تک چمکتی چلی جاتی۔ اس کی روشنی میں نے دیکھا کہ کھنڈر کے دروازے کے باہر وہی ڈراؤنی شکل کی اور سرکنڈوں جیسے سر کے بالوں والی عورتیں کھڑی ہیں، جس کے بت میں نے آدھے زمین کے اندر اور آدھے باہر دیکھے تھے۔ اس روشنی کی چمک میں ان کی آنکھیں ٹارچ کی لائٹ کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ اگر وہ وہاں سے نہ میں بھاگا تو یہ عورتیں مجھے زندہ ہڑپ کر جائیں گی۔ ان کے سوکھے بازو اوپر کو اٹھے ہوئے تھے اور ہاتھوں کے نوکیلے ناخن چھریوں کی طرح چمک رہے تھے۔ جیسے ہی بجلی کی چمک بجھی اور اندھیرا چھا گیا تو میں کھنڈر کے دروازے سے نکل کر دوسری طرف دوڑ پڑا۔ میرا خیال تھا کہ زمین پر طلسم کی وجہ سے میرے پاؤں بھاری ہو گئے ہوں گے اور میں دوڑ نہ سکوں گا، لیکن جیسے میں زمین کا طلسم ختم ہو گیا تھا، میرے پاؤں آسانی سے دوڑ رہے تھے۔ مجھے اپنے پیچھے عورتوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یہ چیخیں کبھی میرے بالکل قریب آ جاتی اور کبھی بہت دور چلی جاتی۔ میرا ذہن معاف ہونے لگا تھا۔ عورتوں کے رونے، چیخنے اور دردناک بین کرنے کی آواز میرے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ لگتا تھا کسی بھی وقت میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا اور میں زمین پر گر پڑوں گا۔ دونوں عورتوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں بالکل میرے قریب سے آ رہی تھیں اور میرے ساتھ ساتھ جیسے دوڑ رہی تھیں۔ ملا ملا، اس کو میں کھاؤں گی۔ ملا ملا، اس کو تم نہیں، اس کو میں کھاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے
چیخیں مارنے شروع کر دیں اور واویلا کر دیا۔ ان کی چیخوں کی آواز پر میں بھی چیخنے لگا۔ میرے دوڑنے کی رفتار اپنے آپ تیز ہو گئی۔ موت میرے پیچھے دوڑ رہی تھی اور میں موت کے آگے آگے دوڑ رہا تھا۔ کسی بھی وقت وہ مجھے دبوچ سکتی تھی۔ میرے پاس نہ مجھے بچانے والا تعویذ تھا اور نہ مجھے غائب کرنے والا طلسمتی مہرہ۔ میں دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ عورتوں کی چیخوں کی آواز میرے سر پر پہنچ گئی تھی۔ اچانک میرے پاؤں بھاری ہونا شروع ہو گئے۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ عین اس وقت مجھے اپنے سامنے ایک بڑی نہر یا دریا دکھائی دیا۔ اس کے سطح پر سیاہ دھند چھائی ہوئی تھی۔ پانی کی سطح سیاہ شیشے کی طرح ساکن تھی۔ مجھے اپنے گردن پر کسی کے نوکیلے ناخن چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میرے حلق سے ایسی ڈراؤنی چیخ نکل گئی کہ اس کی آواز سے خود ہی ڈر گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے بوجھل قدموں کو پورا زور لگا کر گھسیٹا اور دریا یا بڑی ندی کے سیاہ پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی نے مجھے اپنے آپ اندر کھینچ لیا۔ آوازیں غائب ہو گئیں۔ پانی کے اندر جیسے کسی جانور نے میری دونوں ٹانگوں کے گرد اپنی لمبی ٹانگیں لپیٹ لی تھیں اور مجھے پانی میں نیچے ہی نیچے کھینچا لیے جا رہا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے پوری طاقت سے جھک کر اپنی ٹانگیں چھڑوائیں اور دریا کے اندر کسی تیز رفتار موج نے مجھے آگے کی طرف دھکیل دیا۔ میں تیزی سے ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ دوسرے لمحے میں نے پانی سے باہر سر نکالا۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، خاموشی ہی خاموشی تھی۔ نہ عورتوں کی چیخوں کی آوازیں تھیں اور نہ ان کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پانی کی تیز لہریں مجھے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف کھینچ کر لے جا رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے اور بند کر دیے اور خود کو لہر کے حوالے کر دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ دریا کا پانی نیم گرم اور کڑوا تھا۔ میں دریا پر کشتی کی طرح تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر ایک لہر نے مجھے زور سے اچھال کر دوسرے کنارے پر پٹک دیا۔ میں اس قدر تھک گیا تھا کہ میرے جسم میں اٹھنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ میں کنارے کی ریت پر ویسے ہی پڑا رہا۔ فضا تاریک تھی۔ پھر وہی سناٹا چھا گیا تھا۔ یا خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی آسیب زدہ دنیا میں آ گیا ہوں میں؟ یہ کرۂ ارض کی کوئی دنیا تھی یا عالم برزخ کا کوئی مقام تھا؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا میرے ارد گرد 4 لمبے انسانی سائے نمودار ہو گئے ہیں۔ میں پوری آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے کی شش کرنے لگا۔ اندھیرے میں وہ سیاہ ستونوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ مجھے جھک کر دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش گم ہونے لگے کہ ان 4 انسانی سیاحوں کے سر غائب تھے۔ ان کے لمبے لمبے ہاتھ اور لمبی لمبی ٹانگیں تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ ان کے جسموں کے سوائے کالے سیاہ بالوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ میرے جسم کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو گئی اور میں اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اٹھ کر بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بغیر سر کے انسان نما دیو پیکر عفریت مجھ پر اسی طرح جھکے ہوئے تھے جیسے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر مجھے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے بہت سے سانپ سیٹی بجا رہے ہوں۔ شاید وہ اپنی آواز میں اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے میرے جسم کے نیچے بازو ڈال کر مجھے اوپر اٹھا لیا اور لے کر ایک طرف کو چل پڑے۔ ان کے ہاتھوں اور بازوؤں کے لمس نے میرا جسم کسی پرانی لاش کی طرح اٹھایا ہوا تھا۔ پھر وہ ایک پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ پہاڑی کے اوپر سے کبھی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، پھر کبھی گرم ہوا آنے لگتی تھی۔ پہاڑی کی چوٹی پر ایک غار تھا۔ وہ مجھے لے کر غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں صرف اندھیرا اور سخت ناگوار بو تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میرے حلق سے ہلکی ہلکی کراہیں نکلنے لگیں۔ 4 سرکٹے انسان نما عفریتوں نے سیٹی کی زبان میں پھر سے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ غار میں تیزی سے چلتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میرا سانس معمول پر آ گیا اور ناگوار بو بھی ختم ہو گئی، لیکن فضا سرد ہونے لگی تھی۔ سردی سے میرا جسم پہلے کانپنے لگا اور پھر برف کی طرح سن ہو گیا۔ غار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک فضا میں ہلکی ہلکی گرمائش آنا شروع ہو گئی، جیسے قریب ہی کوئی آگ کا الاؤ روشن ہو۔ میرا برف جیسا جسم معمول پر آ گیا
اور میری سوچنے محسوس کرنے کی صلاحیتوں نے پھر سے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں؟ ان سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ غار کی تاریک فضا میں ہلکی ہلکی روشنی جھلکنے لگی، پھر ایک اونچی چھت والا ڈھلان سا آ گیا، جس کی چھت پر ایک جانب سے کوئی الاؤ کی شعلوں کی روشنی لہرا رہی تھی۔ ان سرکٹے عفریت نما انسانوں نے مجھے ایک جھونپڑے پر ڈال دیا تھا۔ اس جھونپڑے پر لوہے کی موٹی موٹی مونچھیں ٹھکی ہوئی تھیں، ان مونچھوں کے ساتھ لوہے کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میرے دونوں بازو اور پاؤں لوہے کی مونچھوں کے ساتھ کس طرح جکڑے کہ میرے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ میری دائیں جانب ڈھلان کے درمیان ایک گڑھا تھا جس میں آگ جل رہی تھی اور شعلے گڑھے سے باہر آ رہے تھے۔ چاروں سرکٹے عفریت میرے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ الاؤ کی روشنی میں نے انہیں دیکھا۔ ان چاروں کے سر غائب تھے اور ان کے قد بڑے لمبے لمبے تھے۔ بازو اور ٹانگیں بھی لمبی تھیں اور سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ یا خدا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ چاروں سرکٹے میرے پاؤں کی طرف کوئی 1.5 منٹ تک کھڑے رہے، پھر انہوں نے اپنے بازو اوپر اٹھا لیے۔ حلق سے سیٹی کی آواز تیز نکلی، اگرچہ ان کے سر غائب تھے، لیکن سیٹی کی آوازیں ان کے حلق سے ہی نکل رہی تھیں۔ ان چاروں نے میرے ارد گرد قطاریں 3-4 چکر لگائے اور غار میں ایک طرف چلے گئے۔ جس طرف سے وہ مجھے لے کر آئے تھے، میں جھونپڑے پر زنجیروں سے جکڑا پڑا تھا۔ میں نے سامنے والی دیوار کی طرف دیکھا، وہاں 4 بڑے سائز کے انسانی سر ٹنگے ہوئے تھے۔ یہ سوچ کر ہی میرا دم خشک ہو رہا تھا کہ کہیں یہ سر میرا بھی قلم تو نہیں کر دیں گے۔ دیوار پر موجود سروں کے بال غائب تھے، آنکھیں اندر کو پچکی ہوئی تھیں اور پوری طرح سے بند تھیں۔ لمبی ناک آگے کو مڑی ہوئی تھی، گالوں کی ہڈیاں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور سفید زبانیں باہر کو لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ چاروں کے چاروں سر اس طرح کٹے گئے تھے کہ ان کی خون آلود رگیں بھی نیچے کو لٹک رہی تھیں۔ ان سروں کو دیکھ کر میرے اوپر مزید دہشت طاری ہو گئی۔ کیا یہاں میرا بھی سر اسی طرح بے دردی سے کاٹا جائے گا اور پھر لٹکانا جائے گا؟ یقیناً میرا بھی یہی ہولناک انجام ہونے والا تھا، ورنہ ان عفریتوں نے مجھے زنجیروں میں جکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگی کہ اے خدا، اگر میرا بھی یہی انجام ہونا ہے تو مجھے اس سے پہلے تو موت ہی دے دے، تاکہ میں سر تن سے جدا ہونے والی اذیت سے بچ سکوں۔ غار کی فضا پر آسیب زدہ خاموشی طاری تھی۔ کسی وقت الاؤ میں لکڑیوں کی چیخنے کی آواز آ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ الاؤ کے شعلے مدھم پڑنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد صرف گڑھے کے اندر دہکتے انگاروں کی روشنی ہی باہر نکل رہی تھی۔ میرے بالکل سامنے دیوار پر ٹنگے چاروں سر ڈراؤنے اور زیادہ ڈراؤنے ہوتے جا رہے تھے۔ کسی وقت مجھے لگتا کہ ان کی زبانیں لمبی ہو کر زمین کو چھو رہی ہیں۔ کافی وقت مجھے ڈراؤنے سر گھومتے نظر آنے لگے۔ میں صرف اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، وہ موت جس نے میرا سر تن سے جدا ہونے سے پہلے مجھے ایک انتہائی بھیانک اذیت سے نجات دلانی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اتنے مجھے گہرے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ آواز مجھے اپنے قریب سے سنائی دی تھی۔ یہ وہی قبر والی بھٹکتی روح کی سانس کی آواز تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے لگا کہ یہ بھٹکتی روح میری مدد کرنے آئی ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، دوست، مجھے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اس کے جواب میں مجھے صرف سانس لینے کی آواز ہی آتی رہی۔ میں نے ایک بار پھر التجا کی، دوست میری مدد کرو، میں بے قصور ہوں، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ میری دوسری بار رحم بھری اپیل کرنے کے بعد گہرے گہرے سانس لینے کی آواز غائب ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب سے گزر گیا ہے۔ مجھے لباس کی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اچانک میرے پاؤں کی زنجیر ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ الگ ہو کر ٹوٹ گئی، پھر دوسرے پاؤں کی زنجیر بھی اپنے آپ الگ ہو کر ٹوٹ گئی۔ بھٹکتی روح کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ اس کے بعد میرے ایک ہاتھ اور پھر دوسرے ہاتھ کی زنجیر بھی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں کھڑا ہو کر غار کی طرف بھاگنے لگا۔ کسی نے میرا بازو پکڑ کر کھینچا اور آواز آئی، میرے ساتھ آؤ، موت کی طرف مت جاؤ۔
یہ اسی روح کی آواز تھی۔ میں وہیں رک گیا۔ روح کا ہاتھ یکدم ٹھنڈا تھا۔ وہ روح مجھے ایک دیوار کی طرف لے گئی۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا بازو کسی نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ دیوار آہستہ آہستہ کھسکنے لگی۔ روح کی آواز آئی، جلدی سے اس دیوار میں داخل ہو جاؤ۔ میں ٹھٹکا۔ آواز پھر آئی، وقت کم ہے، دیوار میں داخل ہو جاؤ۔ میں دیوار میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ اچانک مجھے گھڑگھڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دیوار بند ہو چکی تھی۔ اچانک میرا کسی نے ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا۔ یہ بھٹکتی روح ہی تھی۔ اس کے سرد ہاتھ سے میں پہچان گیا تھا۔ پھر وہ مجھے ایک طرف لیے چلنے لگی۔ مجھے دھوئیں کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک روح کی آواز سنائی دی، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور میں فضا میں متعلق ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں زمین پر ہیں۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول لیں۔ منظر ایک دم بدل گیا تھا۔ ہر طرف دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ روح کی آواز آئی، اب دفع ہو جاؤ۔ اس روشنی اور دھوپ کو دیکھ کر میری طبیعت ایک دم بشاش ہو گئی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ اس منحوس آسیبی فضا سے جان چھوٹی۔ میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ میں یہ معلوم کرنے کو بےتاب تھا کہ میں تاریخ کے کس دور میں آ گیا ہوں۔ میں ایک سڑک کنارے درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ سڑک پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ مجھ پر مایوسی طاری ہو گئی۔ سڑک نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں ابھی بھی تاریخ کے کسی پرانے ہی زمانے میں ہوں، کیونکہ میرے زمانے میں سڑک تارکول سے بنائی جاتی تھی، پتھروں کو جوڑ کر نہیں۔ میں سڑک کے کنارے کنارے چل پڑا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ پیچھے سے گھوڑے کی ٹاپو کی آواز آئی۔ 2 گھوڑے سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ میرے قریب رک کر انہوں نے مجھ سے کہا، کون ہو تم؟ میں نے کہا، مسلمان ہوں۔ یہ کون سا شہر ہے؟ گھوڑ سوار نے تنگ پاجامہ اور پھولا ہوا کرتا یعنی انگاکھرا پہنا ہوا تھا۔ سر پر زرد رومال باندھا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں بندوق تھی۔ وہ منہ زور گھوڑے کو میرے قریب لے آیا اور بولا، ابے اگر مسلمان ہو تو تم نے گوروں والی پتلون کیوں پہنی ہوئی ہے؟ میرا بڑا گرم اوور کوٹ تو غائب ہو چکا تھا، مگر پرانی قمیض اور پھٹی ہوئی پتلون باقی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، میں بڑی دور سے آیا ہوں بھائی، مجھے بتا دو یہ کون سا شہر ہے؟ گھوڑ سوار کے ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا۔ وہ بولا، ابے حرامی، تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ دلی شہر ہے اور گورے چن چن کے ہندوستانیوں کو قتل کر رہے ہیں؟ ابے جان بچا کر بھاگ جا یہاں سے۔ اتنا کہہ کر گھوڑ سوار گھوڑے کو دوڑاتا آگے نکل گیا۔ دلی شہر، انگریز گھوڑے چن چن کر ہندوستانیوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ جملے میرے دماغ میں ابھی تک گونج رہے تھے۔ اچانک میں چونک سا گیا، کہیں یہ غدر کا زمانہ تو نہیں ہے؟ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو 1857 کے زمانے میں تو نہیں پہنچ گیا؟ یہ گھوڑ سوار میرٹھ سے آئی ہوئی ہندوستانی فوج کا سپاہی ہی ہو سکتا ہے، اور اگر انگریز دلی کے ہندوستانیوں کو چن چن کر قتل کر رہے ہیں تو انگریز دلی پر قبضہ کر چکے ہیں اور جنگ آزادی ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہو چکی ہے، اور مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے قید کر لیا ہوگا۔ ہم میں سے کون ہوگا جس نے جنگ آزادی، جن کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، کی تاریخ نہیں پڑھی؟ مجھے ایک ایک کر کے جنگ آزادی کی تاریخ یاد آنے لگی۔ جب انگریز فوج ہندوستانیوں کے غداری کی وجہ سے دلی میں داخل ہو گئی تھی تو شہر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو ہمایوں کے مقبرے سے انگریز گرفتار کر کے لے گئے تھے اور کمسن مغل شہزادیوں کے سر کاٹ کر انگریزوں نے دلی کے خونی دروازے پر لٹکا دیے تھے، اور بدقسمت بادشاہ کو لے کر مغل شہزادوں کے لٹکے ہوئے سر دکھائے تھے۔ انگریزوں اور اس کے اتحادی سکھوں کی فوج نے شہر میں لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ صرف مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کے گھر لوٹ کر آگ لگائی جا رہی تھی، کیونکہ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہندوؤں کی اکثریت نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ مسلمان علماء دین نے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور انہیں کفر کے خلاف حق کی آواز بلند کرنے کی پاداش میں توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا تھا،
اور بعض علماء دین کو کالے پانی میں عمر بھر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ یہ علماء دین اسلام کے سچے جانباز تھے۔ ان میں مولوی فضل الحق خیر آبادی اور مولانا محمد جعفر تھانسری بھی تھے، جنہیں کالے پانی کی سزا سنائی تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں نے انگریز کا ساتھ دیا تھا، اور پنجاب کے اس زمانے کے حکمران رنجیت سنگھ نے تو سکھوں کی فوج بھی انگریزوں کی مدد کے لیے بھی بھیجی تھی۔ مجھے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ میں کون سے زمانے میں آ گیا ہوں، مگر اب مجھے اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ قربیہ گھوڑ سوار مجھے خبردار کر کے نظروں سے اوجھل ہی ہوا تھا کہ پیچھے سے ایک انگریزی فوج کا ایک گھوڑ سوار دستہ میرے سر پر پہنچ گیا۔ رسالے کے ایک گھوڑ سوار نے مجھ سے پوچھا، کون ہو تم؟ میں نے کہا، صاحب پردیسی ہوں۔ انگریز بولا، تم نے انگریزوں والا لباس پہنا ہے، تم نے انگریز کو قتل کر کے یہ پتلون اتارا ہوگا۔ میں نے کہا، نہیں صاحب، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس نے حکم دیا، اس ہندوستانی کو گرفتار کر لو۔ میں وضاحتیں کرتا ہی رہ گیا، اور انگریزی رسالے کے ساتھ جو سکھ سپاہی تھے انہوں نے مجھے پکڑ کر میرے ہاتھ رسی سے باندھے اور گھوڑے پر ڈال دیا۔ رسالہ آگے چل پڑا۔ میں نے سکھ گھوڑا سوار کو پنجابی میں کہا کہ میں نے کسی انگریز کو قتل نہیں کیا ہے، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں۔ سکھ سپاہی نے مجھے غضبناک سرخ آنکھوں سے گھور کر دیکھا اور پنجابی میں کہا، تم ہندو ہو کہ مسلمان؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ اس پر سکھ سپاہی نے مجھے گالی دی اور کہا، تجھے تو ہم نہیں چھوڑیں گے، مسلمانوں نے بڑے انگریز مارے ہیں۔ یہ رسالہ دلی کے لال قلعے کی طرف جا رہا تھا، جس پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ راستے میں نے مسلمانوں کی دکانوں مکانوں کو لوٹتے ہوئے دیکھا۔ شہر مسلمانوں سے خالی ہو چکا تھا۔ مسلمان جانیں بچا کر بال بچوں کو سینے سے لگائے بھرے بھرے گھر چھوڑ کر شہر سے نکل چکے تھے، اور قافلوں کی شکل میں جدھر منہ اٹھا چل پڑے۔ دلی شہر کے مکانوں سے کہیں کہیں دھواں اٹھ کر آسمان پر جمع ہو رہا تھا۔ مجھے لال قلعے کے ایک تہہ خانے میں قید کر دیا گیا۔ وہاں اور بھی مسلمان قید تھے اور اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے اپنی موت بھی سامنے کھڑی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ ایک تو میں نے جنگ آزادی میں پڑھ رکھا تھا کہ انگریز جس کو گرفتار کرتا تھا اسے فوراً یا تو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا یا توپ کے آگے باندھ کر اڑا دیا جاتا تھا، کوئی مقدمہ وغیرہ نہیں چلتا تھا۔ میری موت بھی دوسرے قیدیوں کے ساتھ یقینی تھی۔ قلعے کے تہہ خانے میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنے دن گزر چکے ہیں۔ قیدیوں کو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ میرا خیال ہے مجھے تہہ خانے میں آئے ہوئے بمشکل 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ انگریز سپاہیوں کا ایک مسلح دستہ تہہ خانے میں آیا اور تمام قیدیوں کو پکڑ کر بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر قلعے کے باہر لے آیا، اور جہاں ایک چھکڑا تیار کھڑا تھا، چھکڑے کے آگے 2 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ بد نصیب مگر محب وطن قیدیوں کو، جن کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، قطاروں کی شکل میں باہر لایا گیا اور چھکڑے میں سفار کر دیا گیا۔ ان میں بھی تھا۔ موت کے خوف سے میرے بدن پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اگر اس وقت مجھے کوئی آئینہ دکھاتا تو میری آنکھوں میں زرد حلقے پڑ چکے تھے اور رنگ زرد ہو چکا تھا۔ میں ایک بے مقصد موت مارا جا رہا تھا۔ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کو کم از کم اتنی تسلی تو ضرور تھی کہ وہ وطن کی آزادی کی خاطر جان دے رہے ہیں، اور جنگ آزادی میں تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور آنے والی نسلیں ان کا نام عزت و احترام سے لیں گی، ان کی یادیں بنائی جائیں گی۔ مگر میں تو کسی گنتی میں ہی نہیں تھا۔ مجھے تو محض ایک اتفاق یا میری بدقسمتی وہاں لے آئی تھی۔ چھکڑے آج سے تقریباً 150 سال کے پہلے کے دلی شہر کے بازاروں سے گزر رہے تھے۔ بازار سنسان تھے، صرف گورے گھورکے اور سکھ ریاستیوں کے فوجی لمبی لمبی بندوقیں کاندھے پر لگائے پھر رہے تھے۔ گلیوں بازاروں میں دکانوں اور گھروں کا سامان بکھرا پڑا تھا، جنہیں لوٹنے والے بیکار سمجھ کر وہاں پھینک گئے تھے۔ میں نے 20ویں صدی یعنی 1945 اور 46 کی دلی بھی دیکھ لی تھی۔ وہ ماڈرن زمانے کی دلی تھی۔ یہ دلی اس سے بالکل مختلف تھی۔ کہیں کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا۔ شہر صرف 4 دیواری کے اندر آباد تھا۔ 4 4 6
منزلہ پرانے اور ایک دوسرے پر جڑے ہوئے مکان تھے۔ سڑک پر کہیں کوئی بس، رکشہ یا موٹر کار، سائیکل یا بائیک کا نام و نشان نہیں تھا۔ شہر ہندو سکھ جو کہیں نظر آ جاتے تھے، ان کے لباس تنگ موری دار پاجامہ اور پھولا ہوا کرتا یا دھوتی کرتا تھا، اور دوسرے پر ہندوانہ ٹوپی تھی۔ ایک بازار کے چوک میں 2 انگریز فوجی افسر گھوڑوں پر سوار ایک جگہ کھڑے تھے۔ ان کے قریب ہی دکانوں کو لوٹے ہوئے سامان کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ موت کے قیدیوں کا چھکڑا ایک میدان میں لایا گیا۔ یہاں 150 سولیاں کھڑی تھیں، ان کے ساتھ پھندوں والے رسے لٹک رہے تھے۔ ہر سولی کے نیچے اونچا اسٹول رکھا ہوا تھا۔ یہ پھانسی دینے کا نظام تھا۔ ہر قیدی کو ایک ایک سولی کے اسٹول کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ انگریز اور سکھ فوجی بندوقیں لیے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ مجھے بھی ایک سولی کے نیچے اسٹول کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ میں اپنی بہادری کی خواہ تعریف نہیں کروں گا، مجھے موت کا شدید خوف تھا۔ میرا جسم سرد پڑ چکا تھا۔ پھر ایک سکھ فوجی نے آگے بڑھ کر مجھے اسٹول پر کھڑا کر دیا اور میرے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر اسے اچھی طرح سے کس دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میری گردن میں پھندا ڈالتے ہوئے ایک گورکھے فوجی نے میرے کان میں کہا، تم وطن کی آزادی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، بہادری سے مرنا۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی تھی، یا خوف کے مارے خود بخود بند ہو گئی تھی۔ اینڈ موقع پر مجھے ایک سرگوشی سنائی دی، تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، اپنا منہ کھولو۔ یہ بھٹکتی ہوئی روح کی سرگوشی تھی۔ میرا منہ اپنے آپ کھل گیا۔ بھٹکتی روح کی پھر سے سرگوشی سنائی دی، منہ بند کر لو۔ دوسرے لمحے میں غائب ہو گیا۔ میرے منہ میں میرا طلسمتی مہرہ تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری گردن سے پھندا کیسے نکل گیا اور میرے ہاتھ کیسے کھل گئے۔ بہرحال میں نے دیکھا کہ میں اپنی سولی سے 3-4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوں۔ جس گھور کے سپاہی نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی، وہ اسٹول خالی دیکھ کر حیران و پریشان، کبھی پھانسی کے خالی اسٹول کو دیکھتا، کبھی ارد گرد دیکھتا۔ اس نے شور مچا دیا، قیدی غائب ہو گیا سر، قیدی غائب ہو گیا۔ بھٹکتی روح کی آوازیں، چلو یہاں سے، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ خدا نے مجھے عین موقع پر بچا لیا تھا۔ سچ ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ میں چلتا ہوا ایک میدان کے قریب آ گیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، اے بھٹکتی روح، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ بھٹکتی روح کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں سمجھ گیا کہ روح اپنا کام کر کر چلی گئی ہے۔ طلسمتی مہرہ میرے منہ میں ہی تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا تعویذ بھی میرے بازو پر بندھا ہوا ہے۔ مجھے بڑا اطمینان محسوس ہوا اور میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ میری ایک جانب دلی شہر کی فصیل تھی، میں فصیل کی جانب چل پڑا۔ پھر میں فصیل شہر کے ساتھ مشرق کی طرف چل پڑا اور آگے کشمیر کا دروازہ تھا۔ انگریزوں نے گولہ باری سے اس دروازے کی دیوار میں شگاف ڈال دیا تھا اور ان کی فوج شہر میں داخل ہو گئی تھی۔ کشمیری دروازے کی دیوار ابھی تک ٹوٹی ہوئی تھی۔ کشمیری دروازے کے باہر علی کوٹ روڈ جہاں سے شروع ہوتی گئی، وہاں کھٹ سیاہ گارڈن کے نام سے مشہور ایک تاریخی باغ ہے۔ یہ باغ میں نے 1986 میں دیکھا تھا۔ جنگ آزادی کے زمانے میں اس باغ کی حالت قدرے بہتر تھی اور وہاں انگریزوں کی فوج نے کیمپ لگا رکھا تھا۔ میں باغ میں چلا آیا۔ انگریزی فوج کے سکھ انگریز اور ملک کے سپاہی وہاں پہرا دے رہے تھے۔ اسی جگہ انگریزی فوج نے کشمیری دروازے کی دیوار توڑی تھی۔ مجھے چونکہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں ادھر ادھر چلتا ہوا باغ کے سب سے پچھلے خطے کی بارادری کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہاں سے آگے میں اپنے زمانے میں کس طرح پہنچ سکتا ہوں۔ اس قدر سبق بس قدرت کی جانب سے ہی ملنا تھا۔ بس یہ میرے بس کا ہی کام نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی رکشہ، بس یا ٹرک نہیں تھے، تو اس لیے باغ میں دن کے وقت بھی بہت خاموشی تھی۔ اچانک مجھے کسی کے گہرے سانس لینے کی آواز آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ نیک روح ابھی تک میرے ساتھ ہے۔ میں نے سوچا کہ اس سے صلاح لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ترکیب بتا دے۔ میں نے آہستہ سے کہا، نیک روح، کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ بھٹکتی روح کی آواز آئی، ہاں میں سن رہا ہوں،
اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ میں صرف تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اس کے بعد میں دوبارہ کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا تم نے مجھ پر بہت مہربانیاں کی ہیں، ایک مہربانی اور کرو، مجھے میرے زمانے یعنی 20ویں صدی کے پاکستان میں پہنچا دو۔ اور بھٹکتی روح نے کہا یہ کام میرے اختیار سے باہر ہے، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا مشورہ بھی میری بڑی مدد کرے گا۔ میں جانتا ہوں۔ بھٹکتی روح نے کہا تم جہاں بیٹھے ہو اس کے اوپر ایک پرانی زینشن ہے جو 100 سال سے بھی بند پڑی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ویران زینشن ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کے نیچے میری طرح ایک بھٹکتی روح رہتی ہے۔ یہ ایک کنیز کی روح ہے جسے یہیں بادشاہ کے حکم سے قتل کر دیا گیا تھا جب وہ شہزادے یعنی ولی عہد کے بیٹے کے پاس بیٹھی راز کی باتیں کر رہی تھی۔ اگر وہ روح تم پر مہربان ہو گئی تو وہ تمہیں بتا سکتی ہے کہ تم اگلے زمانے میں کیسے پہنچ سکتے ہو۔ مگر میں نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ زینشن کنیز کی روح مجھ سے موجود ہے؟ بھٹکتی روح نے کہا کنیز کی روح میری طرح اس عالم میں گھومتی پھرتی ہے، وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہے۔ دن کے وقت وہ زینشن میں نہیں رہتی اور دور دراز کے ملکوں کا چکر لگاتی ہے، صرف آدھی رات کے بعد اس زینشن میں آتی ہے۔ اس کے آنے کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ آتی ہے تو زینشن میں حنا کے عطر کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تمہیں اس وقت زینشن میں ہونا چاہیے۔ کنیز کی روح تمہیں خوفزدہ کر کے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گی۔ اگر تم خوفزدہ نہیں ہوئے اور اپنے ہوش و حواس میں رہے تو وہ تم سے بات کرے گی اور تم اسے اپنی کہانی سنا دینا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ میں نے بھٹکتی روح کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آج رات زینشن میں ہی رہوں گا۔ میں زینشن میں ہی رات گزارنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو مجھے حنا کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ کنیز کی روح آ گئی ہے۔ کچھ دیر بعد میرے جسم سے ایک زوردار تھپڑ محسوس ہوا اور میں اپنی جگہ سے ہل گیا، لیکن میں دوبارہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کچھ ڈراؤنی چیخیں بلند ہوئی اور مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا، لیکن میں مضبوطی سے بیٹھا رہا۔ کنیز کی روح کی آواز آئی مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا کام نہیں کر سکتی، یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ میں نے جلدی سے کہا خدا کے لیے مجھے مایوس نہ کرو، اس وقت تم ہی میری ایک امید ہو۔ لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ میں یہی سمجھا کہ کنیز کی روح چلی گئی ہے، لیکن فضا میں حنا کے عطر کی خوشبو موجود تھی۔ اس بات کا ثبوت تھی کہ روح موجود ہے یہیں پر۔ عزیز بہن، کیا تم چلی گئی ہو؟ کنیز کی روح بولی مجھے 1 گھنٹہ دو، میں 1 گھنٹے بعد یہاں آؤں گی، تم یہیں بیٹھے رہنا۔ اس کے فوراً بعد حنا کے عطر کی خوشبو غائب ہو گئی۔ نہ جانے وہاں اندھیرے میں بیٹھے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ مجھے حنا کی خوشبو ایک بار پھر محسوس ہوئی۔ میں نے کہا عزیز بہن، کیا تم آ گئی ہو؟ ہاں میں آ گئی ہوں۔ کیا میری نجات کا کوئی ذریعہ بن گیا ہے؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ کنیز کی روح بولی میں نے ایک ذریعہ تلاش کر لیا ہے، لیکن کامیابی ناکامی تمہاری قسمت پر منحصر ہے۔ کنیز کی روح نے کہا تمہاری مصیبتوں میں ایک خطرناک جادوگر کا بڑا گہرا ہاتھ ہے، وہ فرعون کے زمانے کا جادوگر ہے، وہ ابھی تک تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری طاق میں لگا ہوا ہے، کبھی بھی تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے تعویذ نے تمہیں بچایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ جادوگر کاہن کابوس ہے، میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، میں ہرگز غفلت نہیں برتوں گا۔ کنیز کی روح نے کہا تو پھر سنو، یہاں سے جنوب کی طرف ایک چھوٹا ٹیلہ ہے، وہاں تمہیں ایک بوڑھی عورت ملے گی، تم جا کر اسے اپنی عرض بیان کرنا اور کہنا کہ تمہیں مغل شہزادے کی چہیتی کنیز نے بھیجا ہے، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گی۔ اب تم جا سکتے ہو، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی حنا کی خوشبو غائب ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ کنیز کی روح جا چکی ہے۔ میں زینشن سے اتر کر باغ میں آ گیا اور درختوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ باقی کی ساری رات میں نے وہیں باغ میں گزار دی۔ اگلے دن صبح شہر میں دربدری کرتا رہا۔
جب رات کا اندھیرا چھانے لگا تو میں ٹیلے کی جانب پر چل پڑا۔ کنیزک نے تاکید کی تھی کہ ٹیلے کے پاس جا کر طلسمتی مہرے سے منہ سے نکال لینا، ورنہ وہ بوڑھی عورت ہرگز تم سے بات نہیں کرے گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب میں ظاہری حالت میں تھا۔ ٹیلے کے قریب مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے ٹیلے کی دوسری طرف جا کر دیکھا، ایک بوڑھی عورت مراقبے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بوڑھی عورت نے کہا، تو جس کام کے لیے میرے پاس آیا ہے وہ میرے بس میں نہیں، لیکن اگر تو جوگی بابا کے پاس جائے گا تو تیرا کام ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، اماں جی یہ جوگی بابا کہاں ہوتے ہیں؟ بوڑھی عورت نے رک رک کر بتایا، بیٹا میری جھونپڑی کے 1 کوس کے فاصلے پر نیم کے درخت کے جھنڈ ہے، وہاں ایک جھونپڑی ہے، جوگی بابا وہیں رہتا ہے۔ میں نے بوڑھی عورت کو سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ امید کی ایک کرن نظر آئی۔ 1 کوس کا فاصلہ میں نے منٹوں میں طے کر لیا۔ ایک جانب درختوں کے جھنڈ میں جھونپڑی دکھائی دی۔ میں جھونپڑی کی طرف بڑھا، اس جھونپڑی کا دروازہ غائب تھا۔ میں نے اندر جھانکا، ایک سفید بالوں والا بوڑھا لکڑی کے تختے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور جہاں میں کھڑا تھا اس طرف دیکھ رہا تھا۔ جھونپڑی میں صرف مٹی کا ایک پیالہ تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک جوگی بابا نے کہا، بیٹا دروازے میں کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ میں ایک دم چونک پڑا، کیا یہ شخص مجھے دیکھ رہا ہے؟ مگر میں تو غائب تھا۔ میں نے گردن پیچھے کر کے دیکھا کہ شاید میرے پیچھے کوئی اور ہے جس سے جوگی بابا مخاطب ہیں۔ بیٹا میں تم سے مخاطب ہوں، پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ مجھے فوراً یقین ہو گیا کہ یہ شخص واقعی طاقتور ہے، یہ ضرور میری مدد کر سکتا ہے۔ میں جلدی سے اندر جا کر جوگی بابا کے پاس بیٹھ گیا۔ جوگی بابا کہنے لگا، بیٹا اپنے منہ سے مہرہ نکال لو، اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے فوراً مہرہ نکال کر جیب میں رکھ لیا اور ظاہر ہو گیا۔ میں نے ہاتھ باندھ کر کہا، جوگی بابا میں بڑی مشکل میں ہوں، میری مدد کریں۔ جوگی بابا نے کہا، مجھے سب معلوم ہے، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی صدی میں پہنچ جاؤ گے، لیکن تمہیں موت کے خطرے سے گزرنا پڑے گا۔ میں نے سوچا، یوں بھی تو یہ زندگی موت سے بدتر ہی ہے۔ میں نے کہا، جوگی بابا آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ مالک ہے۔ جوگی نے کہا، مجھے دیکھتے رہو، جب آنکھیں بند کرنے کو کہوں تو آنکھیں بند کر لینا۔ جوگی بابا آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنے لگا، پھر اس کی آواز آئی، بیٹا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں بہت سخت جگہ پر بیٹھا ہوں، پانی کے 2-3 بوندیں میرے سر پر پڑی ہیں۔ اچانک مجھے گڑگڑاہٹ کی آواز آنے لگی، یہ آواز قریب سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ریل گاڑی کے انجن کی زوردار سیٹی کی آواز بجی۔ میں نے گھبرا کر آنکھ کھول دی۔ یہ زندگی کا وہ لمحہ تھا جب اللہ نے مجھے موت کے منہ سے باہر کھینچ کر دوبارہ زندگی عطا کی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی میں نے دیکھا کہ میں ریلوے لائن کے بالکل درمیان آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوں، اور جس طرف میرا منہ ہے اس طرف سے ریل گاڑی دیو ہیکل بلا کی طرح مجھ پر چڑھی آ رہی تھی۔ میرے اور ریل گاڑی کے درمیان چند گز کا فاصلہ ہی رہ گیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو دوسری طرف گرا دیا۔ ریل گاڑی قیامت کے شور کے ساتھ پٹریوں پر سے گزر گئی۔ میں ابھی تک ریلوے لائن کی دوسری طرف پڑا ہوا تھا۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ جسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ریل گاڑی ذرا آگے جا کر رک گئی تھی اور میرے ارد گرد لوگ جمع ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے اور لباس جانے پہچانے لگتے تھے۔ میں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، میں کہاں ہوں؟ گارڈ نے مجھے جھک کر دیکھا اور مجھے اٹھاتے ہوئے کہا، تم کراچی میں ہو، پاکستان میں ہو، کیا تمہیں مرنے کے لیے کوئی اور دوسری ترکیب نہیں سوچی؟ میں نے گارڈ کا کوئی جواب نہ دیا، شاید اس لیے کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بستر پہ لیٹا ہوا تھا، شاید یہ ہسپتال تھا۔ میرا جسم سرخ کمبل میں ڈھکا ہوا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر ایک نرس میرے قریب آئی۔ میں نے پوچھا، سسٹر کون سا ہسپتال ہے یہ؟ نرس نے جلدی سے کہا، تھینک گاڈ تمہیں ہوش آ گیا ہے، تم 15 دن سے بے ہوش تھے۔ میں نے پوچھا، سسٹر آج کون سی تاریخ ہے؟ نرس نے میری نبض دیکھتے ہوئے کہا، آج دسمبر کی 16 تاریخ ہے، تمہیں 1 دسمبر کو لایا گیا تھا،
تم خودکشی کیوں کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا یہ کون سا سال ہے، کون سی صدی عیسوی ہے؟ نرس نے مجھے اس طرح گھور کر دیکھا جیسے میری دماغی صحت پر شک کر رہی ہو۔ یہ 2010 ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگا، یہاں تک کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نرس بولی، میرے جسم پر ایسی نقاہت طاری تھی جیسے میں 1000 میل پیدل چل کر آ رہا ہوں۔ میں نے اپنا بازو ٹٹولا تو امارہ کا تعویذ بدستور میرے بازو پر تھا۔ میں نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو طلسمتی مہرہ بھی موجود تھا۔ اتنے میں نرس ہاتھ میں انجیکشن لیے میری طرف آئی۔ نرس نے کہا تمہیں ایک انجیکشن کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی وہ میرے آگے بڑھی میں نے مہرہ فوراً اپنے منہ میں رکھا اور غائب ہو گیا۔ میں نرس کے اس وقت کے چہرے کو نہیں بھول سکتا کہ جب میں غائب ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم پیلا زرد ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک دم سرنج گر پڑی تھی نیچے زمین پر اور چیخ مار کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہسپتال کا اسٹاف اس طرف دوڑ پڑا اور میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ میں ہسپتال سے نکل کر اپنے وطن پاکستان کے شہر کراچی کے 20ویں صدی عیسوی کے زمانے میں آ چکا تھا۔ فی الحال یہاں میں اپنی داستان ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیسے کیسے ڈرانے اور آسیب زدہ واقعات گزرے، یہ ایک الگ رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان ہے۔ اس بات کو آج 3 مہینے گزر چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پراسرار شخص عمران جو مجھے اپنی آپ بیتی سنا کر گیا تھا، آج بھی پاکستان کے شہر، بازاروں اور پارکوں کی گلیوں چوکوں میں چل پھر رہا ہوگا۔ اگر کبھی آپ کو پتہ چلے کہ فلاں شخص بیٹھے بیٹھے یا چلتے چلتے غائب ہو گیا ہے تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ اور اگر آپ کو میری اس سٹوری کے سارے پارٹس پسند آئے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ تب تک مجھے نیکسٹ سٹوری تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے عزیزوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔